مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہمیں مرجھائے دے تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہمیں مرجھائے دے تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، پھر ہم ایک بار اپنے FGN چینل کے ناظرین کے لیے، ویورز کے لیے، درشک کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام روزوں کے مسائل لیے حاضر ہیں۔ اس پروگرام روزوں کے مسائل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، پروگرام روزوں کے مسائل کے اندر ہم روزوں کے متعلق مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ خصوصی مہمان، خصوصی گیسٹ استاد الحدیث مولانا حامد رضا مدنی صاحب ماشاءاللہ کرم فرمائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت نے اپنا ٹائم عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے آئیے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی FGN چینل کے ناظرین، ہم سوالات کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ توجہ کے ساتھ ہمارے اس پروگرام روزوں کے مسائل کے اندر شامل رہیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ اگر توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، جڑے رہیں گے، تو کم وقت میں بہت سارے مسائل روزوں کے حوالے سے جاننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی، سب سے پہلے میں حضرت سے سوال یہ کرنا چاہوں گا، روزہ افطار میں یہ دعا پڑھنا کیسا؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دعا بتائی گئی ہے افطار کے وقت، اس دعا کو پڑھنا بالکل جائز ہے، کار ثواب ہے، اور یہی دعا حدیث پاک سے ثابت بھی ہے۔ صحیح۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کے اندر حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا، سبحان اللہ، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، تو دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، تو یہ دعا امید ہے آپ کے پاس کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہوگی۔ عام طور پر جو رمضان کے کارڈ تقسیم ہوتے ہیں سب گھروں کے اندر ہوتے ہی ہیں، جس میں ٹائم ٹیبل وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس پر دعا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، سحری کی دعا اور افطاری کی دعا۔ تو یہ ہمیں دعا پڑھنے کی بھی عادت بنانی چاہیے، بہت بہترین یہ دعا ہے۔ جی، مزید ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں افطاری کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی مسجد میں افطاری کرتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اعتکاف کی نیت کرے۔ صحیح۔ اگر وہ معتکف نہیں ہے تو اعتکاف کی نیت کرے، اور اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد کچھ دیر ذکر و درود کر لے، دعا کر لے، تلاوت قرآن پاک کر لے، اور اس کے بعد چاہے تو افطار کر لے۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا خیال کرنا یہ افطار کے اندر بطور خاص ضروری ہے، جبکہ افطار مسجد کے اندر کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی بھی بدبودار چیز یہ افطاری کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جیسے کچی پیاز ہے، کچا لہسن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح پانی اور کھجور وغیرہ سے افطار کر رہے ہیں، کوئی دوسری چیز جس میں کسی قسم کی کوئی بدبو، بری اسمیل نہیں ہے، صحیح، تو افطار کر رہے ہیں، تو اب اس چیز کے ذریعے مسجد کو آلودہ کرنا، مسجد کی
زمین کو، مسجد کی چٹائیوں کو آلودہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا بھی خیال کرنا ہوگا کہ مسجد کی دریاں وغیرہ اور جو فرش ہے وہ اس سے آلودہ نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ افطار جیسے ہی ہو جائے صحیح، فوراً جو ہے وہ نمازیوں کے لیے جگہ خالی کر دی جائے، صحیح، تاکہ نمازیوں کو کوئی دقت نہ ہو اور افطار کا جو سامان ہے جو بھی کچھ ہے وہ سمیٹ لیا جائے۔ صحیح۔ اور ایک اور خاص بات یہ کہ اس پورے عمل کے اندر کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اونچی آواز نہ ہو، صحیح، جبکہ مسجد میں افطار کیا جا رہا ہے، مسجد میں سب کو بٹھا کے افطار کروایا جا رہا ہے۔ تو یہاں اس چیز کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کوئی چیز مانگی جا رہی ہے، پانی مانگا جا رہا ہے، شربت مانگا جا رہا ہے، کھجور مانگی جا رہی ہے، تو شور و غل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی تو بہتر یہی ہے کہ فنائے مسجد کے اندر، یعنی ایسا حصہ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے خارج مسجد کے اندر، اور اس حصے کے اندر جو حصہ دیگر ضروریات کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے وہاں پر یہ اہتمام کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ صحیح۔ اور اگر مسجد کے اندر افطار کروایا ہی جائے، ضرورت ہو، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے باہر کوئی، صحیح، تو پھر ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوگا۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ مسجد کے اندر افطاری کرنے میں ہمیں ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بدبودار چیز نہ آنے پائیں، جیسے کچی پیاز ہے، کچا لہسن ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں سے مسجد کو پاک رکھنا، صاف ستھرا رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو معتکفین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 دن کا جو اعتکاف مسجد کے اندر کرتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ ایک اچھا ٹرینڈ چل پڑا ہے 10 دن کا اعتکاف کرنے کی جو جذبہ ہے وہ ماشاءاللہ الکریم نوجوانوں کے اندر بھی جاگا ہے، اور دعوت اسلام انڈیا کے دینی ماحول کے تحت 10 دن کے اعتکاف بھی ہوتے ہیں۔ تو جو معتکفین ہوتے ہیں آخری عشرے کا جو اعتکاف کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پورے 2400 گھنٹے رات دن مسجد میں ہی رہنا ہوتا ہے، تو ان کے گھر والوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب جو معتکفین آپ کے گھر سے بیٹھے ہیں، آپ کا بچہ بیٹا ہے، آپ کا شوہر بیٹا ہے، آپ کا بھائی بیٹا ہے، تو ان کے لیے جو آپ سحری میں، افطاری میں جو بھی چیز بھجوا رہے ہیں تو ایسی چیز نہ بھجوائیں کہ جیسے کچی پیاز ہے، کچا لہسن ہے، ایسی بدبودار چیز جس سے مسجد کا ادب پامال ہو، تو اس کا خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جو معتکفین ہیں تو مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کے لیے تو ہم تو اعتکاف کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم نے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو عبادت کی طرف ہم زیادہ دھیان دیں۔ مزید ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضرت، آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا قضا روزے کی نیت اذان فجر کے بعد یا اس کے دوران کر سکتے ہیں؟ قضا روزہ جو ہے، جیسے ماہ رمضان کا روزہ کسی نے نہیں رکھا عذر کی وجہ سے، بغیر کسی عذر کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم روزے کی قضا کر لیں، صحیح، تو قضا روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اب جب سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر طلوع ہو گئی، تو اس کے بعد نیت اب نہیں ہو سکتی۔ فجر کا وقت اسٹارٹ ہو گیا، اب نیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ جب طلوع فجر کے بعد اس نے نیت کی تو نیت تو نہیں ہوگی، صحیح، یہ قضا روزہ تو اس کا نہیں ہوگا، مگر نفلی روزہ شروع ہو جائے گا۔ صحیح، یہ روزہ اس کا نفل ہو جائے گا، اور اس روزے کو پورا کرنا بھی اس پر لازم اور ضروری ہوگا۔ صحیح، اگر روزے کو توڑے گا تو اس کی قضا اس کے ذمے لازم ہوگی۔ صحیح، ایک تو وہ جو قضا روزہ رکھنے جا رہا تھا وہ تو اس کے ذمے ہے ہی، وہ تو اس کے ذمہ ہے ہی، اور پھر یہ کہ شروع کر چکا ہے یہ، اس کی نیت اس نے صحیح نہیں کی اور طلوع فجر کے بعد اس نے نیت کی تو یہ روزہ نفل ہو جائے گا۔ اب اس نے پوچھا کسی سے، کسی نے بتایا کہ تمہارا قضا روزہ نہیں ہوا، اس نے سوچا لاؤ جب قضا روزہ ہوا ہی نہیں ہے تو چلو کھا لیا جائے، پی لیا جائے، تو اس کا خاص خیال رہے کہ وہ نفلی روزہ شروع ہو گیا ہے، اس کو بھی نیت کرتے ہی اس کو بھی توڑنا جائز نہیں ہے، اگر توڑے گا تو اس کی بھی قضا اسے رکھنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفلی روزہ ہو جائے گا، اور جو اس کی قضا روزہ جو کر رہا تھا وہ تو اس کو بعد میں رکھنا ہی ہوگا۔ جی 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 محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم مزید سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضور، آپ سے سوال یہ ہے، کیا کسی بیمار شخص کی طرف سے کوئی اور شخص رمضان کے فرض روزے رکھ سکتا ہے؟ شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟
پہلی بات تو یہ ذہن نشی رہے کہ کوئی اگر آدمی اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے یا بیماری اور بڑھ جائے گی، صحیح، اس کا غالب گمان ہے، تو ایسے بیمار شخص کو تو شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے ایسا ہی، کہ یہ ابھی رمضان کے روزے چھوڑ دے، اور جب طاقت آ جائے، صحیح، صحت آ جائے، تو اس کے بعد یہ ان سب روزوں کی قضا کر لے۔ صحیح، لیکن اگر اسے بیماری وغیرہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے ان روزوں کی قضا کرنے کا موقع ہی نہ ملے، ابھی تو روزہ نہیں رکھا ایسا ہی، اور بعد میں بھی روزہ قضا کرنے کی ایسے فرصت نہ ملی، موقع ہی نہیں ملا، یہاں تک کہ وہ شیخ فانی کے حکم میں داخل ہو گیا، یعنی شیخ فانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور نہ آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت آنے کا کوئی چانس بھی نہیں، چانس ہے، تو اب اسے ان روزوں کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت ہوگی صحیح، کہ وہ ان روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرتے ہیں۔ صحیح، لیکن جہاں تک جو سوال پوچھا گیا ہے تو یاد رہے کہ روزہ یہ خالص بدنی عبادت ہے، ایسا ہی، اور خالص بدنی عبادت چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو، روزہ اس کے اندر آدمی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا، نائب نہیں بنا سکتے ہیں، نائب نہیں بنا سکتا، نیابت اس میں نہیں ہو سکتی، لہذا بیمار شخص کی طرف سے کوئی اور آدمی رمضان کے فرض روزے رکھے تو یہ جائز نہیں ہے، روزہ ہوگا ہی نہیں بیمار کی طرف سے، صحیح، شریعت میں اس کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ایک شخص دوسرے کے بدلے میں روزہ رکھ سکتا ہے، ایک شخص دوسرے کے بدلے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی دوسرے کی طرف سے نہ تو روزہ رکھے اور نہ ہی نماز پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں بھی اور انتقال کرنے کے بعد بھی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایسا ہی، روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یعنی اگر اس کے ذمہ نمازیں تھیں، قضا نمازیں کر کے گیا ہے، یا روزہ اس کے قضا ہو گئے ہیں روزے اور اب وہ چلا گیا دنیا سے، تو اس کی طرف سے روزہ کوئی ادا نہیں کر سکتا کہ یہ ادا کر لے اور اس کے ذمے سے اتر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہی۔ تو روزے کے اندر نیابت نہیں ہو سکتی۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، یہ چونکہ بدنی عبادت ہیں اور بدنی عبادت میں آپ کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جی محترم اور FGN چینل کے ناظرین، ہم مزید سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضرت آپ یہ فرمائیں، کیا جنابت کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں؟ اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا ہو اور اب سحری کا وقت ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، صحیح، تو جنابت کی حالت میں اگر کوئی سحری کرتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، کھانے پینے سے پہلے غسل کر لے، کہ حدیث پاک کے مطابق جس گھر کے اندر جنبی ہو، ایسا شخص ہو جس پر غسل فرض ہے، تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اللہ اکبر، لہذا افضل تو یہ کہ سحری سے پہلے غسل کر لے، غسل نہ کرے تو کم از کم وضو کر لے کہ یہ مستحب ہے، صحیح، ورنہ کم از کم ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، کہ اس کے بغیر جنبی کے لیے، ناپاک شخص کے لیے کھانا پینا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں، لیکن ایک برا عمل ہے اور یہ محتاجی کا سبب ہے، اس سے محتاجی آتی ہے، تو ہو سکے تو غسل ہی کر لے اگر وقت میں گنجائش ہے، تو وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت ختم ہو جائے گا تو وضو کر لے، اور یہ مستحب ہے۔ اب سحری کھانے کے بعد سحری کے وقت میں غسل کر لے، ورنہ کم از کم جو غرغرہ ہے، کلی ہے، اور ناک میں جو جڑ تک پانی چڑھانا ہے، یہ دو کام جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو سحری کا وقت جب ختم ہو جائے تو فجر کی نماز سے پہلے غسل مکمل کر لے، تاکہ نماز اور جماعت اس کی رہ نہ جائے، صحیح،
اس میں کلی بھی کرے گا، ناک میں پانی بھی چڑھائے گا. تو اس بات کا خیال رہے کہ روزہ شروع ہو چکا ہے، سحری کا وقت تو ختم ہو چکا، ایسا ہی. اب یہ وقت ختم ہونے کے بعد غسل کر رہا ہے، تو غسل کے اندر جو فرائض ہیں ان میں کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے. صحیح. تو خیال اس بات کا رکھا جائے کہ کلی کرتے ہوئے غرغرہ نہ کریں روزے کی حالت میں. روزے کی حالت میں. اسی طرح ناک میں پانی جب چڑھائے تو احتیاط کے ساتھ چڑھائے، مبالغہ نہ کرے. مبالغہ یعنی سانس جو ہے وہ زور سے سانس نہ لے کہ پانی جو ہے وہ دماغ تک چلا جائے، بلکہ وہاں تک پانی پہنچائے جہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. غسل کا فرض ادا ہو جانا ضروری ہے. ٹھیک، ماشاء اللہ الکریم. جی محترم FGN چینل کے ناظرین، اس سوال کے ضمن میں ایک چیز یہ بھی ہمیں جاننے کو ملی کہ جو جنبی شخص ہوتا ہے، یعنی جس پر غسل فرض ہو، تو ظاہر سی بات ہے دیر تک اگر غسل نہیں کرے گا، ایسا ہی ناپاکی کی حالت میں گھر میں رہے گا، تو جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ بھی نہیں آتے ہیں اور محتاجی بھی پیدا ہوتی ہے. اب دیکھا جائے تو ہم محتاجی کا رونا بھی روتے ہیں، تنگ دستی کا رونا بھی روتے ہیں. تو اس طرف بھی ہم نظر کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں دیر تک اپنے گھر میں لیٹے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں یا گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ پاک و صاف رہنے کی عادت بنانی چاہیے. جی آگے اور مزید ہم سوال ایڈ کرنا چاہیں گے حضرت. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. وہ یہ ہے کہ میں 17 سال سے ذہنی مریضہ ہوں، یعنی دماغی وہ مریض ہیں، اور رمضان کے روزے نہیں رکھتی کیونکہ میں جو ادویات استعمال کرتی ہوں، جو دوائیں لیتی ہوں، ان کے ساتھ پانی بہت پینا پڑتا ہے. میں 1 منٹ بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، چاہے سردی ہو یا چاہے گرمی ہو. ان ادویات کے علاوہ، ان دواؤں کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے، تو میں اپنے روزوں کا فدیہ دیتی ہوں. کیا یہ جائز صورت ہے؟ اگر نہیں تو برائے کرم میری شرعی رہنمائی فرما دیں. جی اگر واقعی پانی پیے بغیر کوئی عورت نہیں رہ سکتی میڈیسن کی وجہ سے، اور گولیاں کھانے سے پیاس کی شدت لگتی ہے کہ اگر پانی نہیں پئیں گی تو پیاس کی شدت اتنی بڑھ جائے گی کہ پانی نہ پینے کی وجہ سے جان جانے کا اندیشہ ہے، یا سخت قسم کا نقصان ہو جانے کا اندیشہ ہے، ناقابل برداشت تکلیف ہوگی. تو ان تمام صورتوں میں فی الحال روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس صورت میں روزے کی قضا کرنا ہوگا. ایسا ہی رمضان جب مکمل ہو جائیں اس کے بعد روزے کی قضا مکمل کرنا ہوگا. فدیہ دے کر ان روزوں کی ادائیگی سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. لہذا بیماری جانے کا انتظار کریں. اگر بیماری ختم ہو جائے یا کم ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ دوائیں وغیرہ اب نہ لیں تو بھی گزارا ہو جائے، تو اب ان تمام چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھنا ہوگا، ان کی قضا کرنی ہوگی. ورنہ اگر اسی حالت کے اندر موت کا وقت قریب آ جائے تو اب فدیے کی ادائیگی کی وصیت کرنا ضروری ہوگا کہ میں نے روزہ بھی نہیں رکھا، اس کی قضا بھی نہیں کی، اب وقت آخر آ پہنچا ہے تو اب ضروری ہے کہ وہ فدیے کی وصیت کر جائے. الغرض فی الحال تو فدیے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ روزے کے بدلے میں فدیے کا جو حکم ہے وہ شیخ فانی کے لیے ہے، یعنی ایسے شخص کے لیے ہے کہ جس کے اندر نہ تو ابھی طاقت ہے نہ آئندہ کبھی طاقت آنے کی امید ہے، صرف اس کے لیے ہے. ورنہ وقتی طور پر میڈیسن کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے اور روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، جب پریشانی حل ہو جائے، تکلیف کچھ کم ہو جائے اور میڈیسن کی ضرورت نہ پڑے تو اس وقت پھر ان تمام روزوں کی قضا کرنا یہ ضروری ہوگا. صحیح. جی محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ نے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماری سے بچائے کہ جس میں ہمیں زیادہ دوا لینی پڑے. اگر اس طرح کے مریض اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی عطا فرمائے. جی محترم FGN چینل کے ناظرین، مزید ایک اور سوال ایڈ کرتے ہیں. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، توجہ سے سنیے گا، حضرت سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شخص ہے، صحت مند آدمی ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ میرا عذر ہے
اور عذر یہ ہے یعنی مجبوری یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتا. وہ شخص سر عام کھاتا پیتا ہے، اسے منع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں جانوں اور میرا رب جانے، بخشتا تو اللہ تعالیٰ ہے. شریعت میں ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر صورتحال واقعی ایسی ہے تو ایسا آدمی جو روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور نہیں رکھتا تو ایسا آدمی تو واقعی فاسق، فاجر اور مرتکب حرام ہے. اللہ اکبر. کیونکہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، ایسا ہی اور بلا وجہ شرعی اس کو چھوڑنا ناجائز و گناہ ہے. اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے روزی کمانی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کام کیا جائے. کیا بات. اگر کام کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری آتی ہے، کام کی مقدار کم کی جائے، ایسا ہی کام کم کر لیا جائے. ایسا نہیں کہ کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماشاء اللہ. اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے میرے بازو سے تھاما اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے اور بولے کہ اوپر تشریف لے چلیں. جب میں اوپر گیا تو وہاں بہت ہولناک آوازیں آنے لگیں. اللہ اکبر. میں نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ. پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کو کونچوں کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، پاؤں سے لٹکایا ہوا تھا، ان کے جبڑوں کو چیرا ہوا تھا، اللہ اکبر. اللہ. ان سے خون بہہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے. اللہ. یعنی یہ وہ لوگ تھے وقت شروع ہونے سے پہلے افطار کر لیتے تھے. اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب وقت ہونے سے پہلے افطار کر لینے کا یہ عذاب ہے تو خود سوچیں کہ بالکل روزہ نہ رکھنا اس کا کتنا بڑا عذاب ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور در مختار کے اندر ہے کہ روزہ دار کے لیے ایسا کوئی بھی کام کرنا جائز ہی نہیں جس کی وجہ سے اسے کمزوری ہو، روزے کے اندر رکاوٹ آئے، روزہ پورا نہ کر سکے وہ. اور فتاوی رضویہ کے اندر ہے کہ اگر دھوپ میں کام کرنے کے ساتھ روزہ ہو سکے اور آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو روزہ فرض ہے. اگر نہ ہو سکے، روزہ رکھنے سے بیمار پڑ جائے، کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، تو فرمایا کہ مقیم کے لیے یعنی جو مسافر نہیں ہیں ایسے شخص کے لیے تو ایسا کام کرنا ہی حرام ہے کہ جس سے وہ روزہ نہ رکھ سکے. مسافر کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے، لیکن جو مقیم ہے، جو مسافر نہیں ہے، اس پر تو روزہ رکھنا ضروری ہے. صحیح ہے. اور رمضان کے دنوں کے اندر اگر کوئی سر عام اس طرح کوئی کھاتا پیتا ہے تو یہ ماہ رمضان کی توہین ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. اور پھر یہ کہ آدمی کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، تو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، خدا عز و جل قہار ہے، جبار بھی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی امید بھی رکھیں اور اس کی پکڑ سے بھی ڈریں. بے شک ایسا ہی. بے خوف نہ ہو جائیں. اس کے ساتھ اس کے احکام پر عمل بھی کریں کہ جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ہم ان کو فالو کریں، ہم ان کو مانیں. لہذا ایسا شخص اپنے اس فعل سے، اپنی اس حرکت سے توبہ کرے اور جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا بھی کرے. جی محترم FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے سوال کا جواب سنا کہ صحت مند ہے، ہٹے کٹے ہیں، کھاتے پیتے ہیں،
مگر ایک اس ڈر کی وجہ سے، یہ خوف کی وجہ سے کہ بھئی اگر میں مزدوری کروں گا تو روزہ کیسے رکھ پاؤں گا، تو ایک مزدوری کی خاطر، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، ایک چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک یہ بار بار تھوڑی آتا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ یہ مبارک مہینہ مہمان کے طور پر آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو 11 مہینے چلیں ہم کاروبار کر ہی رہے ہیں، بزنس کر ہی رہے ہیں، دھندا کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر جیسے رمضان المبارک آئے تو پھر رمضان میں بھی بس ہم وہی کمانے کی دھن ہو، روزی کی دھن ہو، ٹھیک ہے، دھندا کرے، بزنس کرے، جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ تھوڑا اپنے کاروبار کا جو ٹائم ہے اس کو تھوڑا ہاف کر لیں، کم کر لیں، مگر روزہ تو نہ چھوڑیں، عبادت تو نہ چھوڑیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم 11 مہینے یوں سمجھ لیجئے جی بھر کے کام کریں، جی بھر کے کام کریں۔ جیسے رمضان المبارک شروع ہو، یہ ماہ مبارک آئے، ہمیں اپنا دھندا بزنس بالکل بند کر دیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ ہاں جس کے لیے پرابلم ہے، مجبوری ہے کہ وہ دھندے پہ نہیں جائے گا، کاروبار پر نہیں جائے گا تو اپنے بیوی بچوں کی پرورش میں حرج آ جائے گا، تو اس کے لیے ایک الگ بات ہے۔ مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ ایک مہینہ گھر پر رہیں تو آپ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی یعنی محتاجی نہیں آ سکتی ہے، آپ آرام سے خوشی خوشی یہ مہینہ بغیر دھندا کیے بھی آپ گھر بار کے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہیں، ان کا پورا کر سکتے ہیں، ان کی پرورش کر سکتے ہیں۔ تو پھر مشورہ یہی ہے کہ اس مہینے کو عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان تو ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اگلے سال ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو یا نہ ہو کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے رمضان بار بار اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ لاسٹ میں ایک اور سوال حضرت ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، انٹرسٹنگ سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ماشاءاللہ الکریم ہم ابھی روزہ رکھ رہے ہیں، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، تو روزے کی حالت میں ہوتا کیا ہے کہ جو یہ ہونٹ ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ ہونٹ جب سوکھتے ہیں تو یہ جو نچلا ہونٹ ہیں اس کو دانتوں سے اس کے جو بھی سوکھا ہوا ہوتا ہے اس کو چباتے ہیں، اس کی کھال کو، یا تو پھر وہ اندر منہ میں چبا کر اس کو نگل جاتے ہیں یا تھوک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیا اس طرح چبانا اور چبا کر نگل لینا، اس سے کیا روزہ رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس کا حکم بنے گا؟ روزہ دار نے حالت روزہ کے اندر منہ کے باہر سے کوئی چیز اگر اندر لی اور وہ چیز بغیر چبائے غلطی سے نیچے اتر گئی یا جان بوجھ کر اس نے حلق سے نیچے اتاری اور اسے اپنا روزہ دار ہونا بھی یاد ہے ایسا ہی کہ میرا روزہ ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ لہذا اگر کسی روزہ دار نے ہونٹ کی جو کھال ہے وہ کاٹی اور کاٹنے کے بعد منہ کے باہر سے کھال کو منہ کے اندر لے گیا اور یہ کھال بغیر چبائے غلطی سے اس نے حلق سے نیچے اتار لی یا جان بوجھ کر نیچے اتار لی اور اسے اس کا روزہ دار ہونا بھی یاد ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کھال جو ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ اب اس پر ضروری ہے کہ یہ اس روزے کی قضا کرے، کفارہ واجب نہیں ہوگا مگر روزے کی قضا اس پر ضروری ہوگی۔ باہر شریعت میں ہے تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ کے اندر ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا، صحیح، حلق سے نیچے اتار لی، تو فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، تو پتہ چلا کہ چیز چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، چبایا ہو یا بغیر چبائے اس نے نگل لیا ہو، روزہ ٹوٹ گیا۔ روزے کی حالت میں جبکہ اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے، اب اگر کوئی بھی معمولی چیز بھی اگر باہر سے اندر لی اور حلق سے نیچے اتار لی، روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا اس کے ذمے ضروری ہوگی۔ صحیح جی۔ محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور دیکھا جاتا ہے کہ جہاں یہ ہونٹ جو حصہ باہری حصہ ہوتا ہے اس کو چبا رہے ہوتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناخن بھی یعنی کہ چبا رہے ہوتے ہیں، اور ناخن کے سائڈوں میں جو یہ چمڑی ہوتی ہے اس چمڑی کو بھی سمجھو منہ میں لے جا کر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔
پھر وہ اندر نگل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. روزے کی حالت میں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. جی محترم FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید روزوں کے متعلق مسائل جاننے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اللہ پاک ہمارے رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کیا ہمیں مرجھائے دے تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر